آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنے وقت نکالا اور آپ میری آواز بن رہے ہیں، آپ ان سب بچیوں کی آواز بن رہے ہیں جن کے ساتھ اس قسم کے حادثے ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر، اور آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہمارا آخر تک ساتھ دیں گے، کیونکہ اس دنیا میں جب تک کہ ایفرٹ نہ کی جائے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اینی وے میں آپ سے صرف وہی باتیں کروں گا جو مجھے کرنی چاہیے، اور میں سارا کی پرسنل لائف یعنی بیسک جو اس کی کوالٹیز تھیں ان کے متعلق بات کروں گا، اور اس کا بعد میں شاہ نواز اس کی ماں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوا اور جو یہ اس چند ہفتوں میں جو واقعات ہوئے اس کا میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، بہت پیاری تھی ہمیں اور بہت لائق تھی۔ اس نے زندگی میں ایجوکیشن میں اس نے اپنے کلاسز میں ٹاپ کیا، اور اس کو بڑے چلے گئے ماس سرٹیفکیٹ جو کہ ہائی اسکول کے برابر ہوتا ہے، وہاں پر اس نے ٹاپ ٹاپ ٹیوشن اسکالرشپ ون کیا جو کہ بہت ہی لائق بچوں کو ملتا ہے۔ پھر اس نے بی اے اور ایم اے اکنامکس کیا یونیورسٹی آف واٹر لو سے۔ تو سارا کا شروع سے ہی کیریئر اورینٹڈ بچی تھی، ہمیں جاب کیا، مگر وہ پاکستان میں کچھ عرصہ جاب کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پر اس نے یو بی ایل اور یو ایس ایڈ میں تقریباً 2-2.5 سال کام کیا مل ملا کے۔ اس کے بعد وہ ابو دھابی چلی گئی، وہاں پر اس کا بہت اچھا کیریئر رہا۔ ڈیلائٹ سے اس نے کیریئر سٹارٹ کیا، پھر اس کو گورنمنٹ جابز آفر ہوئیں، اس نے ایک گورنمنٹ جاب کیا 5 سال تقریباً، اور پھر پچھلے سال اس نے دوسرا جاب سوئچ کیا۔ ہر جاب سوئچ کے بعد جو پرانا اس کا امپلائر ہوتا تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ سارا جوائن اس اگین پلیز، کم بیک ٹو اس۔ تو وہ کیریئر میں اپنے ایڈوانس کرتی رہی۔ اس زمانے میں اس کو بہت سے رشتے بھی آئے تو وہ اس طرف بہت کم اس کا رجحان ہوتا تھا، وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گی شادی۔ بہرحال وہ آگے بڑھا، پھر پچھلے 8-10 ہفتے کے دوران یہ واقعہ جی پچھلے تقریباً یہ 10 ہفتے کی بات ہے، جب کہ سارا نے ہمیں بتایا کہ ان کا کچھ کنیکشن ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے انہیں ڈیٹیل پوچھی تو اصل میں اب وہ she was 38 years old، تو انہوں نے پراببلی خود فیصلہ کر لیا اور انہوں نے شادی کر لی انیشلی، اور یہ ہمیں جولائی کے آخری ہفتے میں معلوم ہوا، اور پراببلی ان کی شادی جو تھی وہ 3rd week of جولائی میں ہوئی۔ تو ان اینی کیس ہم نے پہلے تو ہمیں بہت شاک ہوا، انفیکٹ شاک تو اب اور زیادہ ہے۔ تو ہم نے اسینشلی اس سے ملا کے، اور اس نے بھی کہا کہ میں بالغ ہوں، میں 38 ایئرز اولڈ ہوں اینڈ آئی کین میک مائی اون ڈیسیجنس۔ تو ہم نے ایونچولی ہم نے کہا کہ ہم اپروو کرتے ہیں۔ تو ہم نے معلوم کیا کہ یہ کن سے شادی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا شاہ نواز ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ شاہ نواز جو ہیں فیاض امیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمارا کمفرٹ لیول اسٹیبلش ہوا، کیونکہ ہم ایاز امیر صاحب کو ایز اے بیلنسڈ جرنلسٹ ٹی وی پہ دیکھتے تھے اور ان کو سنتے تھے، ان کے پولیٹیکل ویوز ہمیں معلوم تھے۔ تو ہمیں تھوڑا سا کمفرٹ ہوا کہ اوکے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مگر یہ ہے کہ ہمیں پھر اس کے بعد ابھی یہ اٹ از ویری کوئک تھنگ، تھنگز آر ہیپننگ سو فاسٹ کہ ہمیں سوچنے کا موقع نہیں مل رہا، اور تھنگز آر موونگ۔ تو پھر بچے پوری بات بھی ہمیں شیئر نہیں کرتے، تو ان اینی کیس وہ میرا ان سے رابطہ رہا۔ تو چند ہی دنوں کے بعد اس نیوز کے شاہ نواز کی ماں نے ہم سے ٹیلی فون پہ بات کی، ہم اس وقت کینیڈا میں ہی تھے، اور اس نے
بہت کہا، اس نے کہا کہ سارا بہت پیاری بچی ہے اور ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں، اور شاہ نواز بھی اس کی سب کی سارا کی اور شاہ نواز کی تعریفیں کی، اور ہمارا کچھ تھوڑا سا کانفیڈنس لیول بڑھا کہ وہ ایک اپنے پیرزادہ صاحب کی سابق بیوی تھی، تو ہمارا کانفیڈنس لیول جو تھا تھوڑا سا اسٹیبلش ہوا. پھر بھی ہمیں فکر رہتی تھی کہ کیا ہے. تو اس کے بعد کئی دفعہ بیٹی سے باتیں ہوتی رہیں تو وہ اکثر شاہ نواز کی تعریف کرتی تھی، حالانکہ اس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی کیونکہ بیٹی ہماری ابوظہبی میں رہتی تھی اور شاہ نواز اسلام آباد میں. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا وہ آتا ہے کبھی تمہیں ملنے؟ اس نے کہا نہیں، ہی از نیور ٹریول ٹو ابوظہبی. اور بیٹی جو تھی وہ ہمیں بتایا کہ ہم نے اسے منع کیا کہ بیٹا جب تک کہ ہم کوئی فارملائز نہ کر لیں تو نہیں کرنا. تو ایونچولی وہ باتیں چلتی رہی، اس کی ماں سے 2 دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی، شاہ نواز نے بھی میرے ساتھ بات کی. وہ بات کرنے میں بڑا سینسیبل تھا باتوں میں، اس طرح کہ وہ آپ کو کنونسنگ تھا اور آپ کی ہماری تعریف کرتا تھا کہ انکل آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں اور مجھے باپ کا پیار نہیں ملا اور میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں. اس طرح کی باتیں کر کے وہ ہمارا ایک قسم کا مورائل بوسٹنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی ماں بھی ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اندر اندر سے اس کو ایکسٹورٹ کر رہا ہے، یعنی اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیونکہ میری بیٹی کی انکم کافی ہائی تھی اور یہ پریڈیٹرز اور اس طرح کے ایکسٹارشنسٹ ایسے ٹارگیٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں اور دے فائنڈ آؤٹ. اور یہ ہماری بچیاں وہاں کی پلی ہوئی ہوتی ہیں، دے آر ویری ویری سمپل. وہ آپ کی جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ بلیو کرتی ہیں اور انہیں ہیرا پھیری کی اور ادھر ادھر کی ٹال مٹول یا ادھر ادھر کی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. تو وہ اس کے جھانسے میں آتی رہی اور اب معلوم نہیں کہ کتنے پیسے اس نے ایکسٹارٹ کیے. ہماری بچی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر اسٹیبلش ہو جائے، اس کی فیملی اسٹیبلش ہو اور گھر بسائے، اور وہ کئی چیزیں ہمیں چھپاتی تھی. بہت کم اس نے ہمیں اس کی نیگیٹو چیزوں کے متعلق بتایا، تو ہم کانفیڈنٹ رہے. تو یہ بات آگے بڑھتی گئی تو ہم نے پلان کیا تھا کہ بھائی اوکے ہمارے بھتیجے کی اکتوبر کے آخر میں اراؤنڈ 30 اکتوبر شادی تھی میرے سگے بھتیجے کی، میجر سعد کی. تو ہم نے سب پاکستان آنے کا پلان کیا کہ ہم پاکستان آئیں گے اور بیٹا پھر ہم آپ کے ساتھ ایک فنکشن کریں گے، ان کی بھی فیملی ہوگی، 40-50 ان کے لوگ ہوں گے، 40-50 ہمارے لوگ ہوں گے، ایک فنکشن کریں گے اور پھر تم مطلب ہے کہ ایک سیٹ اپ ہو جائے گا، ایک دوسرے کو فیملیز جان لیں گے. تو دس واز پلان فار فرسٹ ویک آف نومبر، ہمارا میرے بیٹے بھتیجے کی شادی کے بعد. تو آل آف اے سڈن ان دا مین ٹائم بیٹی جو تھی وہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ پہ رابطہ اس کا قائم رہا، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری بیٹی نے 1 دفعہ یا 2 دفعہ شاید پاکستان وزٹ کیا، مگر وہ ہمارے علم میں نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ ہم نے اسے منع کیا تھا. کیونکہ بچے آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم ان سے اسٹرکٹلی شاید بند کر دیتے یا روک دیتے. تو ہمیں بھی اتنا ڈر نہیں تھا، ہم بھی صرف چاہتے تھے کہ ایک فارمل طریقے سے بچی آپس میں یہ بچے مل جائیں. اور ہمارا اس وقت تک اس شاہ نواز کے متعلق کوئی نیگیٹو انفارمیشن ہمیں نہیں ملی تھی سوائے ایک ریفرنس کے کہ وہ کیا نام ہے اجاز امیر صاحب کا بیٹا ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کا بیٹا بھی اسی طرح کا سمجھدار اور سلجھا ہوا ہوگا. مگر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم اپنی غلط فہمی کا شکار رہے، اور چونکہ ہم 10,000 میل دور بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا کوئی طریقہ بھی معلوم بھی نہیں تھا کہ کس طریقے سے ہم ویریفائی کریں یا معلومات کریں. ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بچے اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اٹ از فائن. مگر ہمیں بعد میں معلوم ہوا، اور اب جب ہینڈ سائٹ میں آپ دیکھیں تو اس کا جو طریقہ کار تھا بات کرنے کا اور ہمیں
कॉन्फिडेंस में लेने का वो ऐसा था जिस तरह प्रेडेटर्स का होता है, टिपिकल प्रेडेटर्स और टिपिकल एक्सटॉर्शनिस्ट, क्योंकि अब हमें मालूम है कि वो उससे बहुत से पैसे मांगता रहता था और बहुत से पैसे उसने उससे मालूम किए। अभी तक हमें एग्जैक्ट अमाउंट्स का मालूम नहीं है कि मेरी बेटी के अकाउंट्स और सब अबू धाबी में हैं और हम अभी काफ़ी हमें लीगल प्रोसेसेस करने पड़ेंगे उसके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए। और हर तरफ से अब हमें परेशानी है कि यहाँ पर कोर्ट के केसेस हैं, वहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन लेनी है और बेटी का गम जो है वो हमें सोने भी नहीं देता। तो आप लोगों से मेरा एक सहारा है, पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम, अल्लाह करे कि हमें जल्दी इंसाफ मिले और कोर्ट सिस्टम जो है हमारे उस मुजरमों को सज़ा दे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एविडेंस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उस शाहनवाज के खिलाफ। और शायद शाहनवाज ने मेरी बेटी को बरगलाया था, उधर बुलाया या जिस तरह भी हुआ उनका मेल हुआ और उसने उसको बेदर्दी से मार दिया। और फिर मैं अपनी बेटी के बाकी सर्टिफिकेट लेता था, फिर मैंने उसका डेथ सर्टिफिकेट दिए। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस एक या दो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक न रहें, अपनी आवाज़ बुलंद रखें और ऐसे प्रेडेटर्स को और ऐसे जालिम लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि इन लोगों का कोई राइट नहीं है ज़िंदा रहने का अगर वो दूसरे इंसानों की जान इतनी सस्ती समझते हैं। तो उनको लूट मार के फिर उनको ठिकाने लगाने का प्लान रखते हैं और ये सब प्लान काम था। और मुझे इस चीज़ का जवाब दें, उस रात उस फार्म हाउस में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, शाहनवाज, उसकी माँ और मेरी बेटी, और सुबह मेरी बेटी की लाश मिली। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस काज को कायम रखें और इसको आगे बढ़ाएं और इसको, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि यहाँ अदालतों में कितना टाइम लगेगा, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और हर वक्त वहाँ मौजूद रहूँगा जहाँ मुझे इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम साहब ये बताइएगा, अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश है और जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं उससे आप मुतमईन हैं? जी मुझे मालूम नहीं है जी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ से फुर्सत नहीं है और हमारे वकील साहब कहते हैं कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं और इसमें किसी कोई लूप होल्स नहीं, एयर टाइट केस है। कहा जा रहा है कि शाहनवाज के साथ सारा की लड़ाई पैसे पे हुई थी, आपको मालूम है कि कितने पैसे उससे लिए थे? हमें कुछ मालूम नहीं, ये सब स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि जब तक हम बैंक रिकॉर्ड्स नहीं देखते और जब तक हमें ये मालूम नहीं, क्योंकि अब एक शाहनवाज है वो पता नहीं क्या कहेगा, मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं। सर ये बताइएगा, अयाज मीर को बरी कर दिया गया है इस केस में, तो आप इससे मुतमईन हैं? क्योंकि अयाज अमीर का उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे और वो चकवाल में थे और उन्हें इंफॉर्मेशन हमारे वकील के और पुलिस के मुताबिक सुबह के वक्त मिली थी। अब जाहिर है, हम देखिए जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम किसी बेगुनाह को जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए या सस्पिशन ना हो, हम उसको इस केस में शामिल नहीं करना चाहते। अगर कोई बेगुनाह है तो ही इज़ ओके, ही इज़ फ्री, और अगर कोई कसूरवार है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए।